سوال ہے کہ بچوں کو گھٹی دینا سنت مبارک ہے؟ گھٹی دینا سنت ہے نہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب مدینہ شریف مسلمان ہجرت کر کے گئے نا تو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ کافروں نے بندھن کر دیا ہے, اب کوئی اولاد نہیں ہوگی, بندش ہو چکی ہے. تو پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ سیدنا ابوبکر صدیق کا نواسہ تھا, سیدہ عائشہ کا بھانجا. سیدہ عائشہ کی بڑی بہن تھی اسما بنت ابی بکر, ان کا بیٹا, اور سیدنا زبیر بن عوام جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کا بیٹا, اور سیدنا ابوبکر کا نواسہ عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا نام عبداللہ رکھا گیا, اور نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے منہ میں کھجور چبا کے ان کو گھٹی دی تھی کھجور کی, اور یہ چوسنا شروع ہو گیا. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو یعنی عرب کے لوگ ہیں یہ کتنی پسند کرتے ہیں کھجور, چھوٹا سا بچہ بھی چوس کے کھا رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے گھٹی دی, اور وہی گھٹی اہل سنت کے ہاں, اہل تشیع کے ہاں, مسلمانوں کے ہاں چل رہی ہے. کسی بھی میٹھی چیز کی دینی چاہیے, لیکن وہ فیبریکیٹڈ چیز نہ ہو, کھجور کی دیں, شہد کی دیں. اکثر چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں نا تو وہ ان کا یعنی یہ ہاضمے وغیرہ کا ایشو ہوتا ہے نا, تو ڈاکٹر اینٹی بایوٹک دینا شروع کر دیتے ہیں, بیڑا غرق کر دیتے ہیں, بعض کا گردے فیل ہو جاتے ہیں بچوں کے. اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ بچے کو شہد کی گھٹی دیں, خالص شہد ہو, وہ نہ ہو جس پہ کسی مولانا صاحب کی تصویر بار بنی ہوئی ہو بڑی خوبصورت سی, وہ خالص نہیں ہوگا. جرمنی والا نہ لئیو کوئی, انہوں نے سانو یقین ہے کہ وہ صحیح خالص چیز بنان گے. تو جو بھی ہے خالص جہاں سے بھی آپ کو ملے وہ آپ شاید دیں, تو انشاءاللہ چھوٹے بچوں کے لیے بہت مفید ہے یہ چیز. ٹھیک ہو گیا جی. مولانا طارق جمیل صاحب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ بیان کرتے ہیں اپنے بیانات میں, یار طارق جمیل صاحب کو میں کیا کروں, آگے چلیں. اچھا جی کیا شجرے کیا سند کے لحاظ سے صحیح ہو شجرہ جو طارق جمیل صاحب سے بھی کچھ جا کے پوچھے نا, بیان طارق جمیل صاحب کرتے ہیں, جواب ہمیں دینے پڑتے ہیں. تو طارق جمیل صاحب کا کیا قصور ہے, پرانے بزرگ یہ سارے کام ڈال کے گئے ہوئے ہیں. طارق جمیل صاحب تو بیچارے آپ سمجھ لیں ایک بیچ میں ایک مڈل مین ہے نا. نبی علیہ السلام کا جو کنفرم شجرہ ہے وہ حضرت عدنان رحمہ اللہ تعالیٰ تک ہے, جو عرب کی ٹریڈیشن میں ہمیں قریش کا ملتا ہے. اس سے پیچھے جتنا بھی ہے وہ اسیسمنٹ ہی ہے. بلکہ اس دفعہ تو میں نے ان کا رمضان میں لیکچر سنا, مجھے بڑی خوشی ہوئی, انہوں نے اس میں کلیریفائی بھی کر دیا ہے. پتہ نہیں وہ میری ویڈیوز تو دیکھتے ہیں, مجھے پتا ہے الحمدللہ. انہوں نے اس دفعہ پہلی دفعہ کہا کہ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں نا یہ بس سنا ہے, میں اس کو اون کوئی نہیں کرتا ہوں, جو کچھ پہنچا ہے. بڑی مہربانی سر, ٹھیک ہے. اور بھی جو کچھ بیان کر رہے ہو زیادہ تر سنا کے سننی ہے, ٹونی پڑھ پڑھا کے سننی تھوڑی چیزیں نے. بال اس دفعہ انہوں نے جرت کی ہے, وہ بیان کرنے سے پہلے ان کا میں آپ کی خواہش پہ آپ کو سنا دیتا ہوں, لیکن اس کی اگر آپ اتھینٹسٹی کی بات کریں تو وہ میرے پاس کوئی نہیں ہے, یہ اسیسمنٹ ہی ہے لوگوں کی. تو سر آگے آپ خود سمجھیں. ٹھیک ہو گیا, آگے چلیں. صحیح. جادو اور جنات کے خاتمہ کے لیے جو رقیہ کروایا جاتا ہے قرآنی آیات کے ذریعے, کیا یہ عمل درست ہے؟ رقیہ کہتے ہیں قرآنی آیات کے ذریعے جادو کا, جنات کا, آسے وغیرہ کا علاج کروانا. اس کے لیے تو نبی علیہ السلام کے وظائف ہم نے یہ لکھ کے بھی لگائے ہوئے ہیں, 5 بڑے بڑے وظائف ہیں. آیت الکرسی صبح و شام 1 دفعہ, آخری 3 کل 3 دفعہ صبح و شام, اور بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا, اور اعوذ بکلمات اللہ التامہ والی دعا, اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اس کے علاوہ بھی یہ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں یہ ساری روایتیں موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بخاری مسلم میں آتا ہے, مسلم شریف میں آتا ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت جنات کو دور کرنے کا سبب ہے. اس پہ میرے آپ جادو جنات سے بچنے کا وظیفہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں, لاکھوں لوگوں نے کلپ دیکھا ہے تعویذات کے اوپر. تو یہ رقیہ آپ جہاں پہ ونس آپ پتہ نا ایک پریونٹیو علاج ہوتا ہے, ایک کیوریٹیو علاج ہوتا ہے. سر سائنس کے بغیر آپ دین بھی نہیں سمجھا سکتے لوگوں کو. پریونٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ بیماری ہونے سے پہلے آپ علاج کر لیں, جیسے کہ ویکسینیشن ہے. کیوریٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ جب بیماری ہو جائے پھر وہ ویکسین سے علاج نہیں ہوتا, بلکہ بیماری بڑھ جاتی ہے, کیونکہ وہ اسی بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں. ویکسینیشن کیا ہوتی ہے کہ جو جس کی آپ ویکسینیشن کر رہے ہیں اس بیماری کے کمزور جراثیم آپ کے جسم میں ٹیکے سے داخل کر دیے جاتے ہیں. آپ کے جسم کا نظام اللہ نے بڑا محکم بنایا ہے, وہ جسم ان جراثیم سے لڑتا ہے, ان جراثیم کو شکست دے دیتا ہے. اب جب وہ اوریجنل جراثیم آتے ہیں نا تو جسم پہلے ہی واچے کہتا ہے انہیں تاک لینے انہوں 6 چھکے ماریں گے, تو پھر جسم ان کو شکست دے دیتا ہے.
لیکن جس بندے کو پہلے بیماری لگی ہوئی ہے اس کو آپ جراثیم والا ٹیکہ لگائیں ویکسین کا تو وہ تو الٹا ہی شاید اثر کرے. تو اس لیے کیوریٹو علاج یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ڈیفرنٹ اینٹی بایوٹکس سے باقی چیزوں سے. اسی طریقے سے جو رقیہ ہے یہ بھی کیوریٹو علاج ہے, یہ پریونٹیو نہیں ہے. پریونٹیو تو یہی والا علاج ہے, آخری 3 صورتیں پڑھ کے رات کو سونے سے پہلے, بخاری مسلم میں آتا ہے المعوذات, 3 پناہ دینے والی صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے پھونک کے تو اپنے جسم پہ مل کے نبی علیہ السلام سویا کرتے تھے. میرے بلو کارڈ کے اندر بھی یہ ذکر موجود ہے, بلکہ یہ ہم نے علیحدہ سے اب ایک 5 وظائف والا یہ کارڈ علیحدہ سے بھی اورنج کارڈ بھی لانچ کر دیا ہے, تاکہ یہ کوئی 25-27 اذکار نہیں کر سکے, یہ 5 تو کم از کم کرے نا اورنج کارڈ والا. یہ اورنج کارڈ ہی لگایا ہوا ہم نے, تو یہ کر لیں کافی ہے, صبح و شام ایک دفعہ یہ وظیفے کر لیں. تو پھر تو آپ کو کسی عامل کے پاس جانا پڑے گا, اور وہ لوگوں نے تجربات کے ذریعے حاصل کیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے. صحیح مسلم میں حدیث ہے تم اپنے زمانے جاہلیت کے دم مجھ پر پیش کرو, اگر ان میں شرکی الفاظ نہیں تو اب بھی ان کو ویسے ہی کرتے رہو. اسی طریقے سے مسلمانوں نے بھی تجربات سے چیزیں حاصل کی ہیں کہ قرآن حکیم میں جو جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا, وہ قرآن پاک میں کئی جگہ ہے جس میں جادوگر شکست کھا گئے, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فتح دی. ان آیات کی اگر تلاوت کر کے رقیہ کیا جائے, آلریڈی جن لوگوں پہ جادو ہوا ہے, کہیں پہ خون کے چھینٹے گرتے ہیں اور کپڑے کٹ جاتے ہیں اور سارے معاملات ہوتے ہیں. ویسے پاکستان میں تو ہر گھر میں ہی جادو لوگ کلیم کر رہے ہوتے ہیں, وہ نہیں ہوتا, کوئی کیس ہوتا ہے, یہ تو وہمی قوم ہے نا. تو وہ پھر رقیہ کرتے ہیں. باقی یہ وہ کالی مرغی ذبح کر کے اس کا خون گرانا اور یہ تو ساری فضول چیزیں. صحیح العقیدہ جو مشرک نہ ہو, شرک کرنے والا نہ ہو, موحد ہو, اس سے علاج کروایا جائے, اور یعنی کارگر ہے. یہاں پہ بھی ہمارے پنڈی شہر میں وہ کون سے ہیں جی, اقبال سلفی صاحب, یعنی وہ کافی پوری دنیا ان کے پاس آتی ہے, ان کے یوٹیوب پہ کلپ بھی رکھے ہوئے, آپ اقبال سلفی لکھیں تو وہ کافی رقیہ کرتے ہیں. یہاں بھی جیل میں بھی ان کے سٹوڈنٹس موجود ہیں, فی سبیل اللہ کرتے ہیں. آپ پیسے نہیں آپ سے لیتے, آپ خود اپنی مرضی سے دینا چاہیں تو نہ بھی نہیں کریں گے, وہ تو ہم ہی ہیں جو نہ کر دیتے ہیں. تو ظاہر ہے لوگ تو کرتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, ماشاءاللہ کروڑ پتی ہو چکے ہیں وہ, لیکن ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں. وہ پیسے لے بھی لینا تو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ وہ سورۃ الفاتحہ دم کرنے کا معاوضہ لیا تھا. رقیہ کا معاوضہ جائز ہے, لیکن اگر کوئی فی سبیل اللہ کرتا ہے وہ بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, تو جواز ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی کی روزی روٹی کیوں بند کروں جو حلال طریقے سے چل رہی ہے. تو وہ اگر کوئی چلانا چاہتا ہے چلائے, تو باقی وہ باقیوں سے بہتر ہے, مانگتے نہیں ہیں, مفت علاج کریں گے, آپ دے دیں گے. تو لا تما لا جمع لا منع, لا تما کہتے ہیں لالچ نہیں ہے, لا جمع جمع نہیں کرتے, یہ تو خیر ان کو ہی پتا ہوگا, اور لا منع منع بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا.